اس کے اندر سے یہ سب پیدا ہوئے. تو نفس واحدہ کا مطلب جو ہے وہ قطرہ آب نہیں ہے. یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے واضح کی. یعنی ایک جان سے پیدا کیا, ان کی شخصیت ایک ہے, ان کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اصل ہے اور دوسرا اس کا ضمنی وجود ہے, بلکہ ایک ہی جان, ایک ہی شخصیت, ایک ہی حقیقت ہے جس سے ان کو وجود پذیر. ٹھیک یار آپ پوچھو. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کو قیامت تک جو ہے وہ انسان کو بہکانے کی چھوٹ دی گئی ہے تو رمضان میں اسے کیوں قید کر دیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کے اور انسان کے دل کے اوپر کیوں نہیں مہر لگا دیتا بجائے کہ وہ شیطان کو قید کر دیتا ہے؟ اس کی کیا ریئلٹی ہے, کیا حقیقت ہے؟ شیطان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ مہلت تو قیامت تک اس لیے برقرار رہنی چاہیے کہ انسان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ قیامت تک برقرار ہے. یعنی انسان کے ساتھ معاملہ یہ نہیں کیا گیا کہ خاص دور کے بعد اب انسان سے اختیار چھین لیا جائے گا. قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان سب کے پاس ارادہ بھی ہے, ان سب کے پاس اختیار بھی ہے. جب ارادہ و اختیار ہے تو اپنا ارادہ و اختیار استعمال کریں گے. ارادہ و اختیار اچھا بھی استعمال کریں گے, برا بھی استعمال کریں گے. برا استعمال کریں گے تو اس پر انسانوں میں سے جو لوگ سرکش ہو چکے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے, جو جنات میں سے سرکش ہو چکے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے. یہ اثر انداز ہونے کا عمل بعد کے زمانے میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو بعد کا عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ روک بھی دیتے ہیں بعض اوقات. چنانچہ رمضان کے مہینے میں بعد کا عمل روکا جاتا ہے. آپ کے نفس کو روک دیا جائے تو پھر تو آزمائش ختم ہو گئی, امتحان ہی ختم ہو گیا. یعنی ایک سپورٹ کھینچ لی جاتی ہے, جو برائی کے حق میں موجود ہے وہ کھینچ لی جاتی ہے, لیکن جو اچھائی کے حق میں سپورٹ ہے یعنی فرشتوں کی سکینت وہ رمضان میں بھی باقی رہتی ہے. اسلام میں ڈفرینٹ فرقے ہیں جو ڈفرینٹ کنسیپٹ دیتے ہیں اسلام کے بارے میں, تو ہم اپنے شعور کو استعمال کر کے کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ جو سیکٹس یا فرقے ہیں یہ وجود میں کیسے آئے؟ شعور کو استعمال کرنے سے آئے. یعنی انسان اپنے شعور کو استعمال کرتا ہے تو کسی چیز کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس میں غلطی بھی کھا جاتا ہے. بعض اوقات نیک نیتی سے غلطی کھاتا ہے, بعض اوقات تعصب کی وجہ سے غلطی کرتا ہے, بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کے غلطی کرتا ہے. تو آپ اپنے شعوری سے اس کی غلطی اس پر واضح بھی کرتے ہیں. یعنی یہ فرقے اور یہ جو گروہ آپ کے یہاں بنے ہوئے ہیں یہ اس وقت ایک مصیبت بنتے ہیں جس وقت تعصبات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ورنہ انسان سوچتا ہے تو اس میں مختلف زاویہ نظر وجود میں آ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے ہم سب لوگ بات کر رہے ہیں, ہم انسان ہیں, ہمارے مابین بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوگا, تو یہ کیا کوئی قابل مذمت چیز ہے؟ یہی تو انسان کا شرف ہے. جب آپ اس اختلاف کو اپنے تعصب کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سرکشی پر اتر آتے ہیں, صحیح بات بھی نہیں سنتے کسی دوسرے کی, اور باہمی احترام کے جذبے سے خالی ہو جاتے ہیں, تب یہ خرابی کا باعث بنتا ہے. تو انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے مختلف آراء بنتی ہیں, اس سے پھر مختلف گروہ وجود میں آتے ہیں. انسان کا شعور ہی ہے جس کو استعمال کر کے آپ ان گروہوں کی غلطی بھی واضح کر سکتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات بیان کر دی کہ اگر آپ کو صحیح بات کو جاننا ہو تو آپ کے لیے کرائیٹیرین معیار کیا ہے. آپ نے فرمایا میری امت میں بھی بے شمار گروہ بن جائیں گے جیسے بنی اسرائیل میں بنے, لیکن وہ آدمی جو حقیقت کو جاننا چاہے اس کے لیے معیار کیا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. وہ صرف تھوڑی سی زحمت کر کے دین کے بارے میں جب کوئی مسئلہ پیش ہو تو یہ معلوم کر لے کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا تھا. کتنا واضح معیار ہے. اگر آپ اپنے عقلی گدے لگاتے رہیں گے, اگر آپ ادھر ادھر کی باتیں سنتے رہیں گے, کہانیوں کی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ فرقے بھی بنے گے, گروہ بھی بنے گے. آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے معلوم کر لیں کہ اللہ کا پیغمبر جو بات کہہ کے گیا تھا وہ بات کیا تھی.